لي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. سبحان اللہ. سورہ یونس شریف کی ابتدا سے اللہ تبارک و تعالی نے دلائل توحید کو بیان فرمانا شروع کیا، اور وہ بھی مختلف انداز سے. کبھی زمین کے اندر سے نباتات کی پیداوار سے، آسمان کی برسنے والی بارش سے، مردوں سے زندوں کے پیدا ہونے اور زندوں سے مردوں کے پیدا ہونے، اور سماعت اور بصارت پر اپنی قدرت کے اظہار کے بعد تدبیر امر کی نسبت اپنی طرف جو یقینی طور پر اسی کی طرف ہی ہے، فرمانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مرنے کے بعد اٹھنے پر اور اپنی بارگاہ میں جمع کرنے پر اور اپنی طرف سے ہدایت کی سبیلیں نکالنے پر اور مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ توحید کو یہاں فرمایا. اب یہ آیہ مبارکہ جو ہے، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی. میں کہ حبیب پیارے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہ، آپ بس قطع حجت کیجئے، یعنی کہ حجت تمام ہو گئی، آپ کی اتمام حجت ہو گیا، آپ نے ان کو سمجھا لیا، آپ نے اپنی طرف سے بھی دلائل دیے جو ہم نے آپ کو الہام کیے، آپ نے قرآن پڑھ کے بھی ان کو سنا دیا، اب بھی یہ سمجھ نہیں رہے. تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ حبیب آپ پریشان نہ ہوں، یہ نہیں مانتے نہ مانیں، نقصان ہی نہیں کا ہے، نقصان نہیں کا ہے. یہ جو ہے میرے مسئلہ یہاں پر میں روک کر ضمناً کہتا ہوں کہ داعی بندہ جو ہے نا، دعوت دینے والا، اس کے احباب میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اسے تسلی دیتے رہیں، جو اسے تسلی دیتے رہیں. جب بھی دیکھیں کہ وہ لوگوں کے رویے کی وجہ سے پریشان ہے، دائی دعوت دینے والا لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہے، تو وہ اسے تسلی دیں. کیا کریں؟ تسلی دیں، اور اسے غمگین نہ ہونے دیں. گاہے بگاہے اس کو تسلی دیتے رہیں. جیسے قرآن کریم کی کتنی ساری آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی دی. بہت ساری آیات کریمہ ہیں. سچی بات ہے، اگر وہ آیات کریمہ جمع کی جائیں تو ان کی تعداد سینکڑوں میں ہو. یعنی اتنی بار اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی. حبیب پیارے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں. جی اتنی ساری آیات کریمہ ہیں. تو خلاق کائنات نے جب دیکھے نا اتنی بار اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی دی، کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو آپ تو پریشان ہو جاتے ہیں، آپ چھوڑ دیں، تبلیغ ہی نہ کریں. نہ، ایسا کہیں پہ سنا ہے آپ نے پورے قرآن میں؟ کہیں بھی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جب بھی آقا علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، جب آقا علیہ السلام کو غم لاحق ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے حبیب کریم علیہ السلام کے اس دکھ کا مداوع کیا ہے. سورہ دوحہ شریف جو ہے پوری کی پوری حبیب کریم علیہ السلام تشریف فرمائیں، کئی دنوں سے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ انقطاع پذیر ہے. تو آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک عورت ایسی گزری. اب وہ پتہ کئی عورتیں ہوتی ہیں کھاپڑ سی ہیں، تو ان کا کام ہی تکلیف دینا ہوتا ہے. ایسی راہ گزرتے کوئی نہ کوئی حرکت کر جائیں گی. جی ہر گھر میں تقریباً گھسیں گی، ساس اور بہو کا دونوں کا جھگڑا کروا دیں گی. ہوتی نہیں ہوتی؟ ہاں، ایسی بری خواتین ہوتی ہیں، مفت میں شیطانی کر دیں گی کوئی نہ کوئی. اچھا بھلا چلتا ہوا گھر اجاڑ کے رکھ دیں گی. اچھا بھلے میاں بیوی کے باہمی خوبصورتی کے ساتھ تعلقات چل رہے ہوں گے، لیکن اس منحوس عورت کے ایسے پاؤں لگیں گے کہ وہ جناب لڑائی کروا دیں گی. کوئی نہ کوئی بات ایسی کرے گی شیطانی والی
تو معاملہ سارے کا سارا آگے پیچھے ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی جو خواتین ہیں نا، ان کو اپنے گھر میں آنے سے بھی روکنا چاہیے۔ سیدھا کہہ دے بندہ آپ کو ہمارے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، بزرگ تھے ہمارے، میرے ابا جی کے ماموں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، ماموں بھی تھے اور پھوپھا بھی تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ یہ مسئلہ شرعی ہے، گھر میں بے پردہ خواتین جو ہیں ان سے بھی اپنی خواتین کو پردہ کروایا جائے۔ کیوں؟ وہ آپ کی خواتین کو دیکھ کر کے جائیں گی، وہ جا کر کے لوگوں کے سامنے، اپنے شوہروں کے سامنے ان کے اوصاف بیان کریں گے، وہ تو جی ایسی تھی، وہ ایسی تھی۔ وہ چار لچے قسم کے لوگ جو ہیں وہ بھی جناب بدتمیزیوں پہ اتر آئیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ کیا کرتے تھے، کوئی بھی خاتون ایسی آتی بے پردہ ہوتی خاتون، وہ آتی کہتی جی آپ کی بیٹیوں سے ملنا ہے، آپ کی گھر والیوں سے ملنا ہے، تو کہتے ہیں اچھا آئیں ملیں، درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں، کہیں کیا کہتی ہیں آپ، کریں کیا بات کرتے ہیں جی، بیچ میں بیٹھ کے بات سنواتے تھے، جواب دلواتے تھے، چل بھی ابھی روانہ ہو یہاں سے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اس سے کیا ہوتا ہے، گھر کا سکون خراب نہیں ہوتا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو آنے نہ دیے جائے ایسی خواتین کو۔ اب کیا کریں، مجبوری ہے، ہر گھر کی خواتین جو ہے وہ بے پردہ ہو گئی، پردہ انہوں نے اتار کے رکھ دیا ہے کہ خواتین چلو آتی ہیں لیکن اب کرتی کیا ہے، کوئی نہ کوئی شیطانی کر جائیں گی۔ جیسے حضرت سیدنا امام عبد الواحد رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی زوجہ وہ ایسی نیک خاتون، مسجد میں جاتے جوتے پہناتی، دروازہ کھول دیتی، دروازے کی کوٹ میں ہو جاتی، آپ چلے جاتے نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے آگے صرف کھانستے تھے، خاتون دروازے کے پیچھے پہلے کھڑی ہوتی، دروازہ کھولتی، آگے چارپائی پہ بیٹھتے، جوتے اتار دیتی، ان کے ہاتھ دھلواتی، کھانا سامنے رکھتی، برتن اٹھا لیتی۔ ایسی خاتون سنیے تھیں آپ؟ کبھی آپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھا گیا ہو آپ کی اپنی جماعت کی طرف سے؟ سوچیں بھی نہ، جس دن سوچیں گے اسی دن سوچیں آئیں گے جی۔ یہ میں سب کی بات کر رہا ہوں، سارے کے سارے شامل ہیں اس میں بھائی۔ اور کئی ایسے منہ پکڑ کر کے بیٹھتے نہیں جی اسی نے تاش کاٹ کے رکھ دی، میں کہا میں نے پتہ سارا طرح معلوم ہے، ایک ہی فیکٹری کی تیار کردہ چیزیں ہیں ساری کہ نہیں، ہاں یہ کوئی باہر کی فیکٹری نہیں ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے جی، صحاح میں حدیث پاک موجود ہے، سیاہ ستہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خاتون اپنے شوہر کو لڑتی ہے نا تو جنت کی حور وہاں بیٹھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، جنت کی حور کو وہاں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کہتی کیا ہے، وہ کہتی ہے قاتلک اللہ ہو، نہیں مر جائیں، اس نے کون سا ہمیشہ ہمیشہ تیرے پاس رہنا ہے، کیوں لڑتی ہے میرے بیچارے حاجی کو، یہ تو میرے پاس آ جائے گا، بتائیں۔ یعنی جنت کی حور جو ہے وہ بھی حاجی صاحب کے حق میں بول پڑتی ہے، یہ حاجی بیچارہ اتنا مظلوم ہے گھر میں، ہے نا۔ اور دوسرا جو آج کل نیا ایک معاملہ کھڑا ہوا ہے، جو ماؤں نے پکڑ کے بیٹیوں کا مزاج خراب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آگے بڑے سارے مسائل کا سامنا ہے، ہر گھر میں تقریباً لڑائی ہے اسی بات پر۔ وہ کیا ہے جی، وہ یہ کہ جب رشتے والے آئیں گے وہ فوراً کہیں گے جی ہماری بیٹی جو ہے نا وہ کھانا پکانا نہیں جانتی، کھانا پکانا نہیں جانتی، کیونکہ وہ پڑھتے ہیں یہ نا، تو اس لیے اسے شوق بھی نہیں ہے کھانا پکانا بنانے کا، نہ وہ کپڑے دھوتی ہے۔ تو اب بتائیں نا ذرا، وہ کہتے ہیں ان کا شوق کیا ہوتا ہے کہ لڑکے والے کہیں گے ٹھیک ہے جی بیکار ہے نا پھر بھی ہم لے جائیں گے، روٹی کھا لیتی ہے نا، پانی پی لیتی ہے، چائے پی لیتی ہے، بس قبول ہے ہمیں، اتنا کر لے چلو زندہ رہے ہمارے گھر میں، مرے نا، ہمارے کانٹے نہ لگے تو ہمیں قبول ہے۔ اب بتائیں وہی لڑکے والے جو ہیں وہی آگے کہہ دیں لڑکی والوں کو ہمارے لڑکے کو کمانے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ گرمی بہت پڑ رہی ہے نا، اس کی سکن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے ابا ہی کماتے ہیں، ابا ہی کالے کولے ہو گئے ہیں کما کما کے، تو بیٹا جو ہے نا وہ کماتا نہیں ہے، تو بتائیں رشتہ ہوگا؟ بھائی آپ اپنی بچیوں کا کیوں مزاج خراب کر رہے ہیں؟ پھر ان کو سکھائیں۔ ایک بزرگ جب بہت بڑے بریلی شریف کے محدث تھے، وہ فرماتے ہیں کہ بریلی شریف سے پڑھے تھے، اپنے بیٹے کی شادی کے لیے نا جی رشتہ دیکھنے گئے ایک جگہ، کیونکہ ان کا خانقاہی نظام تھا، رشتہ دیکھنے کے لیے گئے ایک جگہ، تو وہاں کیا ہوا جی، وہاں ٹھہر گئے، پھر رات کو ٹھہریں گے، کیونکہ وہاں اس وقت ایسا نظام نہیں تھا گاڑیاں مل جائیں، گاڑی بس کا آخری ٹائم 4 بجے 5 بجے جاتا تھا، اس کے بعد گاڑی نہیں ملتی تھی، اب تو خیر رات ساری رات گاڑیاں چلتی رہتی ہیں، سہولیات ہو گئی ہیں۔
رات کو وہاں رہے. عشاء کے بعد انہوں نے کہا، ان کی گھر والی نے کہا کہ اپنی ہماری بیٹی کو بلائیں ذرا، ہم اس سے کوئی 4 باتیں کر لیں. تو اب بیٹی کی اماں کہنے لگی نہیں وہ سو گئی ہے، اب صبح ہی اٹھیں گی، رات کو تو اٹھنے کا سوچے بھی نہ نا آپ. اچھا شاہ صاحب جو ہے نا رات کو وہ سید صاحب جو تھے محدث بزرگ تھے، انہوں نے رات کو ہی اپنی زوجہ کو کہا کہ ہمارا کام نہیں بنتا، کیونکہ ہمارا تو خانقاہی نظام ہے، ہمارا گھر علماء کا گھر ہے، تو ہمارے ہاں تو کسی بھی وقت مہمان آ سکتے ہیں، تو ہمارا بیٹا جو ہے وہ انتظار کرتا رہے گا کہ زوجہ ماجدہ کب اٹھیں اور جناب مہمان کے لیے کھانا بنائیں. مہمان رات کو بھوکا مرتا رہے اور یہ کہیں کہ میں نے تو اٹھنا ہی صبح ہے. جیسے کہتے ہیں نا بھی ایک بندہ تھا، اس نے کہیں پہ نوکری جوائن کی، یہ جوائن کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں نے جوائن کیوں کہا ہے. اس نے نوکری جوائن کی، نوکری کرتے اس نے یہ شرط رکھی، اس نے کہا تنخواہ میں نہیں لوں گا، روٹی چھوٹی آپ نہیں منع کریں گے، اور دوسری شرط میری یہ ہے رات کو میں جب سویا ہوں گا آپ نے اٹھانا نہیں ہے چوکی دار سیکورٹی گارڈ ہے، رات کو مجھے اٹھانا نہیں ہے. معاہدہ اس نے لکھوا لیا، تنخواہ میں نہیں لوں گا، رات کو آپ نہیں جگائیں گے مجھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، دن کے کام جتنے بھی ہوں سارے کروں گا میں. وہ تو ملا ہوا تھا اندر سے چوروں سے، پستول اس نے چھپا دیا، پستول چھپا دیا، خود سو گیا. وہ تشریف لے آئے جو قسمت بدلنے والے تھے ان کی، رات کو سوئے تھے، امیر تھے سارے، وہ بزرگ کیا تشریف لائے کہ زندگیاں بدل گئی، قسمت ہی بدل گئی ان کی، خالی ہاتھ ہو گئے. وہ جب آئے تو اب یہ بھاگتے ہوئے آئے اس کے پاس، چارپائی پہ یہ سویا ہوا ہے. وہ کہیں کہ آپ اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں، اس کے خبیث کا تو معاہدہ لکھا ہوا ہے ہمارے پاس ہے، اس کا تو معاہدہ لکھا ہوا ہے ہمارے پاس، یہ اٹھانا نہیں ہے اس کو. اب پستول کو بھی پوچھیں تو ظاہر بات ہے اس کو اٹھانا پڑے گا. اب بیچارے بھاگ بھاگ کے اس کے پاس آئیں، معاہدہ یاد ہے پیچھے چلے جائیں. اتنے میں وہ سارے چور صفائی کر کے روانہ ہوئے. جب سارے چور چلے گئے نا، یہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا، کہنے لگا یار یہ ٹھوک ٹھوک کس چیز کی تھی، یہ بھاگ دوڑ کس چیز کی ہو رہی تھی. انہوں نے کہا چور تھے، چور تھے. اس نے جب چارپائی پہ اس طرح ہاتھ رکھا، اچھل کے اس طرح کہا میرا جوتا کہاں ہے، اچھل کے اس طرح کہا میرا جوتا کہاں ہے. انہوں نے کہا یار کاش تو 5 منٹ پہلے اٹھتا نا جتنا سپیڈو ہے تو ہیں. اس نے کہا ایک چور نہیں بچنا تھا، ایک چور نہیں بھاگ سکتا تھا یہاں سے. اب ان بیچاروں کو کیا پتا درویشوں کو کہ ان کا حضرت کا تعلق انہی کے ساتھ ہے، یہی تو انہیں بلانے والے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ضمناً بات آئی تو میں نے کہی آپ کے سامنے کہ بیٹیوں کا رویہ اس طرح خراب نہ کیا جائے. جی آپ تو اماں ہیں، آپ تو اماں ہیں، آپ تو ماں ہیں، آپ تو ابا ہیں، آپ تو کریں گے گوارا بھی ٹھیک ہے ہماری بیٹی کو تکلیف نہ ہو. لیکن جب بیٹی اگلے گھر جائے گی تو سگی ماسی جو ہوتی ہے نا، سگی خالہ، وہ بھی سس بنے نا جب، تو وہ بھی اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ جاتی ہے. سچی بات ہے. سگی پھوپھی بھی ہو نا تو وہ بھی آنکھیں پھیر جاتی ہے، وہ بھی نہیں دیکھتی. میرے پاس چونکہ لوگوں کو فون آتے رہتے ہیں، سچی بات ہے. ایک بندے کا مجھے فون آیا یہی سوڈی بال سے، اتنا بیچارہ روتا تھا. اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کو سسرالیوں نے مار ہی دیا، مار دیا اسے، اور ایک بیٹی جو تھی اللہ اکبر کبیرہ، اس بیچاری پہ جب شادی کر کے وہاں گئی کہنے لگا 17-18 لوگ ہیں گھر کے. پہلے انہوں نے 2 نکرانی رکھی ہوئی تھی، جب سے میری بیٹی گئی ہے نکرانیوں کی چھٹی کروا دی. صفائی والی الگ تھی، کھانا پکانے والی الگ تھی، دونوں کی چھٹی کروا دی. کپڑے شپڑے بھی دھوتی تھی، دونوں کو چھٹی کروا دی. ایک بچی پہ سارا زور ڈال دیا کہ تم ہی کرو سارا کچھ. تو یہ دونوں طرف سے ظلم ہو رہا ہے. ہاں جی، لڑکے والے بھی کرتے ہیں اور لڑکی والے بھی کرتے ہیں. اسی لیے جناب گھروں کے معاملات جو ہیں وہ سارے خراب ہو رہے ہیں. اور اوپر سے یہ جو 8 مارچ والی ہیں جو کہتے ہیں کھانا بھی خود پکا، سارا کچھ خود کر، اس طرح کی ذہنیت جو ہے یہ بھی خاندانوں کو اور قبیلوں کو توڑنے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے. اور اوپر سے جو ہمارے پاکستان کے ڈراموں میں ساس اور بہو کی لڑائیاں دکھائی جاتی ہیں، وہ الگ سے دماغ خراب کر رہی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک رہے تو خدا کے لیے آپ جو ہے ٹی وی کو گھر سے نکال دیں. یہ فلمیں ڈرامے نہ چلنے دیں. خاص طور پر لڑائیوں کے معاملے میں گھر میں ساس بہو کی جو لڑائی ہوگی نا، اس کی ٹیوشن پاکستانی ڈراموں سے ملتی ہے. ساس ایسی جناب وہ قاتلہ دکھاتے ہیں، ساس جو ہے ایسی قاتلہ دکھائیں گے. ساس جناب اپنی بہو کو تھپڑ مار رہی ہے، بہو جو ہے وہ ساس کو مار رہی ہے. یہ معاملات جو ہیں یہیں سے خراب ہو رہے ہیں. اور ایسے منحوس لوگ ہیں یہ ہیں جی. اوپر سے یہ
بدماشیاں بھی کریں گے اور ساتھ بھاشن بھی دیں گے کہ گھروں کو بنا کر رکھنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ اور سویرے کے بعد جو ان کے مارننگ شو ہیں، سب میں ساری عورتیں تقریباً ان میں طلاق یافتہ ہیں۔ کسی کو 2 بار طلاق ہوئی ہے، کسی کو 3 بار طلاق ہوئی ہے۔ وہ کہوں یا تو میں پہلے بل ٹانگ کے رکھتے تھے، ان کی طلاقیں ایسے ٹنگی ہوتی ہیں، ایسی طلاقیں لٹکا کے رکھتی ہیں سامنے ہے 2 3 باری 5 باری اس طرح طلاقیں لٹکی ہوتی ہیں ان کی۔ اور وہ جناب ٹی وی پہ بیٹھ کے سویرے سویرے گھر بنانے کے بسانے کے نسخے ارشاد فرماتی ہیں۔ سوچ سکتے ہیں نا آپ کیا ظلم ہے اس قوم پر یار، جو اپنے شوہر کی نہیں بن کے رہی وہ آپ کو تعلیم کرے گی کہ جناب اپنے شوہر کی بن کے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظلم سے محفوظ فرمائے یار، امت میں بہت بگاڑ پیدا کر دی انہوں نے، بہت منحوس لوگ ہیں۔ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں آیا مبارکہ، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میں حبیب پیارے دلائل توحید بیان کر دیا آپ نے، دلائل ارضیہ بھی دلائل سماویہ بھی توحید کی روشنی میں بیان کر دیا آپ نے۔ اگر اب بھی آپ کو نعوذ باللہ یہ جھوٹا کہے نا حبیب پیارے، بس آپ فرما دیں فقل، آپ کیا دیں ان کو، لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، جاؤ بھائی قطع حجت ہو گیا، اب تمہارا کام تمہارے لیے، میرا کام میرے لیے۔ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ میں غلط کر رہا ہوں، جب وقت آئے گا جو وقت میں تمہیں بتا رہا ہوں تو میرے عمل کا نتیجہ میرے سامنے آ جائے گا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو جب وہ وقت آئے گا تمہارے عمل کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ہاں جی، کیونکہ آج کو بندہ مثال کے طور پر کاشت کر رہا ہے، موسم چل رہا ہے گندم کی کاشت کا، اور کوئی بندہ وہاں پہ جناب بیج ڈال رہا ہے کپاس کا۔ ہاں جی، ہماری جو دیسی کپاس اگتی تھی اس کا ایک ہی موسم ہوتا تھا، گندم کا بھی ایک ہی موسم ہے۔ بیج ڈال رہا ہے، موسم کس چیز کا ہے؟ گندم کا، اور بیج ڈال رہا ہے کپاس کا۔ اب کپاس کا جب موسم نہیں ہے تو وہ گئی کیسے؟ اب جب وہ بندہ اسے سمجھائے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، گندم کا تو موسم نہیں ہے، آپ کیوں ڈال رہے ہیں بیج؟ تو کہے چل تجھے کیا پتا، تو بڑا سمجھدار آ گیا، میں بڑا ماہر بندہ ہوں اس کام کا، میں تو کسان ہوں، آپ کو کیا پتا۔ اب جب 4-5 دن کے اندر 10 دن کے اندر جب وہ بیج باہر نکلنا شروع ہوتا ہے، پودے کی صورت میں ننھا سا پودا نکلتا ہے، جب وہ نہیں نکلے گا اسے سمجھ آ جائے گی نہیں آئے گی؟ جب لوگ اپنی گندم اٹھا رہے ہوں گے اور اس کی خالی زمین پڑے ہوگی، چند دانے گھاس پھوس کے کھڑے ہوں گے، تو بتائیں اس کو سمجھ آئے گی نہیں آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا حبیب کریم علیہ السلام کو، حبیب پیارے آپ قطع حجت کیجئے، آپ ان کو کہیں کہ ہماری تمہاری لڑائی ختم ہے، ہم نے تمہیں جو سمجھانا تھا وہ سمجھا لیا ہے، اب تم مزے کرو، جو مرضی کرو، شرک کرو، کفر کرو، میرا کام سمجھانا تھا وہ میں نے سمجھا لیا ہے، وہ میں نے تمہیں سمجھایا ہے 11 سال 10 سال مکہ میں رہ کر، اور اس کے بعد مدینہ میں رہ کر، مدینہ میں آ کر کے بھی ان کو چھوڑا نہیں ہے، آیات کریمہ دلائل توحید میں نازل ہوتی رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ ان کو کہہ دیں علی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، جیسے سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا جی لکم دینکم وَلِیَ دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ قیامت کا جب دن آئے گا جو کوئی تم نے بویا ہے وہ کاٹنے کا دن ہے، قیامت کا دن، قیامت کا دن کیا ہے؟ کاٹنے کا دن ہے۔ دنیا یہ گہنے کا دن ہے، کاشتکاری کا دن ہے، پوری دنیا یہ زمین جو ہے یہ ساری یہ کاشتکاری کا دن ہے، اور قیامت کا دن کاٹنے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ فرما دیں قیامت کے دن جو کچھ تم نے کاشت کیا ہے وہی اگے گا، اس کے کاٹنے کا دن ہے، جو کچھ میں نے کاشت کیا ہے وہ قیامت کا دن کاٹنے کا دن ہے۔ قیامت والے دن پتہ چل جائے گا تمہاری کھیت میں سے کیا نکلتا ہے، اور مجھے بھی پتہ چل جائے گا میری کھیت میں سے کیا نکلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام کا فرمان شریف، اللہ تعالیٰ کے فرمان شریف کا مطلب یہ ہے فرمایا کہ میں تو خالق اور مالک کے فرمان کے مطابق، جو خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے اسی کے فرمان کے مطابق اپنی کاشتکاری کر رہا ہوں، اور تم ہو جس نے اگانا ہے سارا کچھ، جس نے بارش برسانی ہے، جس نے زمین کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے، تم اس کی حکمت کے خلاف چل رہے ہو، اس کے حکم کے خلاف چل رہے ہو، لہذا تمہاری کھیتی برباد ہو گئی ہے۔ قیامت اب تم نہیں مان رہے نا، چلو قیامت کے دن پہ رکھتے ہیں، تم بھی چھوڑو قیامت کے دن کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، قیامت والے دن پتہ چل جائے گا تمہارے اعمال کا ثمرہ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور قیامت کے دن میرے اعمال کا ثمرہ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا اندازہ لگائے نا یار کہ کتنا میرے آقا علیہ السلام نے ان کو سمجھایا ہوگا، ان بدبختوں کو، کہ ان کی سمجھ میں بات آئی ہی نہیں، بالآخر اللہ نے اپنے حبیب کو فرما دیا حبیب آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کو کہیں لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے اعمال میرے لیے، تمہارے لیے، جاؤ مزے کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
تو اسی طرح کر کے آج ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے، کسی کو آپ سمجھا رہے ہیں تو بار بار کے سمجھانے پر وہ سمجھتا نہیں ہے، اس کے مزاج میں خرابی ہی آتی جا رہی ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، نہیں ٹھیک ہے جی آپ مزے کریں، آپ سمجھدار ہیں نا، آپ دانا ہیں، ٹھیک ہے پھر جائیں مزے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حبیب پیارے آپ ان کو یہ بھی کہہ دیں کہ تم میرے عمل سے بری ہو جو میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، اس کا اگر کوئی بوجھ والی بات ہوئی تو اس کا بوجھ تم پر نہیں ہے، بوجھ والی بات ہونی کیوں ہے، خالق اور مالک کے حکم پہ حضور دعوت دے رہے ہیں، فرمایا کہ انتم بریئون مما عمل، جو کچھ میں کر رہا ہوں نا اس کا بوجھ تم پہ نہیں ہوگا، تمہیں گناہ لگ رہا ہے نا، میں جو توحید کی دعوت دے رہا ہوں تمہیں نامناسب دعوت لگ رہی ہے نا، فرمایا کہ ٹھیک ہے تم مزے کرو، میری توحید کی دعوت کا بوجھ تم پہ نہیں ہوگا، انتم بریئون مما عمل، میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے عمل کا بوجھ تم پر نہیں ہوگا، میرے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہاں آگے فرمایا وانا بریء مما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو نا اس کے بارے میں بھی مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، ہاں اس کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، اس کے ذمہ دار تم ہی ہوگے، میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، اس کا اجر میرا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا، اور تم جو شرک کو پھیلا رہے ہو، شرک کی دعوت دے رہے ہو، اس کی سزا تم نے ہی پانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس آیت مبارکہ میں قطع حجت کر دیا گیا اور حبیب کریم علیہ السلام کو فرما دیا گیا، حبیب پیارے آپ ان کو سیدھا سیدھا فرما دیں، میرے اعمال کا تمہارے اعمال سے تعلق نہیں، تمہارے اعمال کا میرے اعمال سے تعلق نہیں، لہٰذا میں تم سے بری، تم مجھ سے بری، میرے اعمال کا ثمرہ اور نتیجہ بھی قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا، تمہارے اعمال کا ثمرہ اور نتیجہ بھی قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا، تم بھی پتہ چل جائے گا تم کیا کرتے ہو، مجھے بھی پتہ چل جائے گا میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجھے انعام عطا فرمائے۔ سمجھ آ گیا یہ مسئلہ؟ اس لیے یہ ایک مبلغ کے لیے، ایک دائی کے لیے یہ نہیں کہ جس نے امامہ باندھ لیا ہے، پگڑی باندھ لی ہے اور جناب داڑھی رکھ لیا ہے وہی مبلغ ہے وہی دائی ہے، ہر ایک بندہ جو ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کہ تم میں سے کلکم راعٍ، تم میں سے ہر بندہ راعی ہے، ہر بندہ راعی کہتے ہیں چرواہے کو، اور چرواہا جو ہے وہ اپنی بکریوں کی اور بھیڑوں کی رکھوالی کرتا ہے، یہ نہیں کرتا، اس کے تحت جتنی بھی بھیڑیں بکریاں آ رہی ہیں ان کا خیال کرے گا، تو راعی کا معنی یہاں پہ فرمایا میرے آقا علیہ السلام تم میں سے ہر ایک بندہ نگہبان ہے، کیونکہ چرواہا نگہبانی کرتا ہے نا، چرواہا اندھا تو نہیں ہو سکتا، اندھے کو چرواہا بنا دے گا بندہ، ادھر بھیڑیا ہے بکریوں کو چیر پھاڑ کے لے جائے اندھا کھڑا ہوا ایسے، اندھا تو کچھ نہیں کر پائے گا نا، تو اس لیے ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے معاملے میں چکنا رہے، اپنے اپنے معاملے میں گھر کے معاملے میں آنکھیں کھول کے رکھے، اس کے بیٹے نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، بچیاں نماز پڑھ رہی ہیں نہیں پڑھ رہی، بیوی نماز پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی ہیں جی، یہ وہ کام ہیں جن پر میرے آقا علیہ السلام نے مار کر بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، مار کر بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، میں کہ بچہ جو ہے جب اتنی عمر کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کا کہو، 7 سال کا 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نہ پڑھے تو پھر اس کو مار کے پڑھاؤ، نماز فرض کب ہو رہی ہے 14-15 سال میں جب بالغ ہوگا، لیکن 10 سال کی عمر میں اس کو مارنے کا حکم آ گیا، تو بتائیں جب بکری کو ادھر ادھر ہونے لگے چرواہا اس کو ڈنڈا سوٹا مارتا نہیں مارتا جی، اس کو سیدھا کرنے کے لیے ریوڑ کے ساتھ رہنے کے لیے، تو بندہ مومن جو ہے ہر ایک بندہ مومن اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، استاد ہے تو اس کے طالب علموں کی ذمہ داری ہے، ابا ہے تو اس کے بچوں کی ذمہ داری ہے، امام ہے تو اس کے مقتدیوں کی ذمہ داری ہے، مثال کے طور پہ امام بن گیا بندہ، اب مقتدیوں کو نماز کے مسائل ہی نہیں بتا رہا ہے جی، مقتدی اس کے سامنے نماز الٹی سیدھی پڑھ رہے ہیں، کئی لوگ وضو کرتے ہیں وضو ان کا صحیح نہیں ہوتا، پیچھے سے ایڑیاں خشک ہوتی ہیں اور اوپر سے جناب آگے کہیں گے نماز شروع کر دی، نیت باندھی اور نماز شروع کر دی، ایڑیاں خشک کری ہوئی، بعض اوقات کونیاں خشک رہ جاتی ہیں، نماز شروع کر دی، آپ حیران ہو گئے، کل مجھے ایک دوست نے ویڈیو بھیجی، ایک بندہ حج کی وہ کرا رہا ہے، کیا نام اس کا ترکیب بتا رہا ہے لوگوں کو، حج کا طریقہ سکھا رہا ہے، اور شاور لے کے کھڑا ہے، شاور سے وضو کر رہا ہے، شاور سے وضو کر رہا ہے، اس طرح کر کے اس نے مارا پانی اس طرح کر لیا، کہتا ہے کہیں بھی شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ پانی بہے نہ، کہتا ہے صرف نمی پہنچنا کافی ہے، میں نے کہا یار اتنی تکلیف ضرور کرنی شاور والی، رات کو منہ باہر نکال کے سو جایا کرو، آپ پہ تریڑ پڑے گی منہ پہ تو سارا وضو ہو جائے گا تمہارا، تریڑ سمجھتے ہیں نا، شبنم شبنم پڑے گی تو سارا وضو ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا تمہارا پہ، کہتا ہے شریعت نے یہ نہیں کہا، شریعت نے صرف نمی کا کہا ہے، میں نے کہا یار پھر 5 منٹ اندر بیٹھ جاؤ بغیر پنکھے کے، پسینہ آئے گا خود بخود ہی وضو ہو جائے گا تمہارا، ہے یا نہیں ایسا ہو جاتا ہے سارا، عجیب احمد لوگ ہیں، ہاں وہ ہے بھی پروفیسر دماغ کا، پھر ہاں جی لوگ
سینکڑوں کی تعداد میں اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو گمراہ کر رہا ہے، بے دین کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھے شاور سے وضو کر رہا ہے جی، شاور سے۔ کہتے ہیں اللہ نے آسانی رکھی ہے، مولوی نے پھنسا دیا ہمیں، مولوی بڑی مشکل میں پھنسا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی ٹوٹی ہو، پانی ہو، لوٹا ہو، پھر جا کر نہ نہیں صرف نمی پہنچ جائے بس، تھوڑا سا ایسے شاور اس طرح مارا 2 بار اس نے، انہوں نے کہا لو جی ہو گیا، اس طرح مارا اس نے، لو جی ہو گیا۔ بہت آسانی کر دی آپ نے تو جی، آپ تو ماشاءاللہ مفتی مکمل تعیش پسند ہیں، عوام کو بالکل آسانی دے دی آپ نے۔ وہ لوگ بھی کہتے ہیں آئیں جی آئیں سیکھ لیں ان سے، دین بہت آسان کر کے پیش کر رہے ہیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔